اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل پر مختلف قسم کی ویڈیو دی جاتی ہیں اور دی جا رہی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی ویڈیو، معیاری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ تو میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ میں کیوں نہ آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں کہ میری زندگی کس طرح شروع ہوئی، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے کیا چیزیں دیکھیں اور کس طرح ترقی کرتے ہوئے یہاں تک میں پہنچا۔ میری عمر اس وقت 63 ایئر ہے۔ تو میں آپ کو جو سٹوری سناؤں گا وہ تقریباً میرے بچپن سے لے کر اب تک کی ہے، اور یہ کس توار ہوگی۔ تو میرے دوستو، جو سب سے پہلی بات ہے، میں ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب ٹیچر تھے۔ ٹیچر وہ اس دور میں تھے جس وقت انگریز تھے ہندوستان پر حکمران۔ تو انہوں نے اس وقت ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ پڑھے ہوئے تھے۔ میرے دادا دادی جو تھے وہ کاشتکار تھے، یعنی زمین سے روزی روٹی کماتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں آپ کو 1972 یا 69 یہاں سے سٹوری میں آپ کو شروع کروں گا اپنی، جو آپ کو میں سناؤں گا، کیونکہ اس میں مجھے چیزیں یاد ہیں اور وہ میں آپ کو سناتا جاؤں گا ہر ایک میں قسط میں۔ تو وہ بات کچھ اس طرح تھی میرے دوستو کہ میرے والد صاحب ٹیچر تھے، تو پنڈ دادنہاں کا ایک گاؤں تھا، وہاں پر وہ ہیڈ ماسٹر تھے پرائمری اسکول کے۔ تو ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رہے۔ ہماری رہائش کہیں اور تھی، وہ میں کسی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر یہ سمجھ لیں کہ ایک گاؤں میں تھی۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے اس گاؤں سے لے کر اپنے ساتھ اس گاؤں میں لے گئے جہاں پر وہ خود ٹیچر تھے۔ تو وہ پنڈ دادنہاں کا، تحصیل پنڈ دادنہاں کا ایک گاؤں تھا۔ تو والد صاحب نے مجھے اپنے پاس پہلی جماعت میں داخل کر لیا۔ ان کا جو طریقہ تھا پڑھانے کا، وہ تختی دکھاتے تھے، کہتے تھے خطی اچھی ہونی چاہیے، قلم سے ہم جو ہے وہ قلم دعات سے ہم وہ لکھتے تھے تختی پہ، اور دن میں 3 4 تختیاں لکھتے تھے ہم۔ اس دور میں پینسل کاپی یا اس کا رواج نہیں تھا، قاعدہ تھا اس میں الف انار بے بکری یہ تھا۔ تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے والد صاحب، تو میں ان سے وہ پڑھتا تھا، اور پھر جب ان کو چھٹی ہوتی تھی تو میں گھبرا جاتا تھا کہ اب میں جلدی گھر پہنچوں، کیونکہ والدہ سے مجھے بہت محبت تھی۔ ہر ایک کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں اپنے والد صاحب جن کو میں ابا کہتا تھا اور والدہ جن کو میں اماں کہتا تھا، دادا دادی مجھ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ باقی میرے بہن بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور کچھ جاب کرتے تھے، کوئی بہنیں تھیں ان کی شادی ہو چکی تھی۔ تو میں جو ہے اس وقت والدہ کے پاس میں تھا، یا میری ایک بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی۔ تو بہرحال ہم نے یہ سفر شروع کیا تو بڑا خوشگوار سفر تھا۔ والد بڑا کیئر کرتے تھے، گھر میں ہر چیز کی
ریل پیل تھی. والد صاحب نے اکثر گاؤں میں زمینیں پرچیز کی اپنے اس ٹیچر کے دور سے. تو اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے آپ کو پتہ ہے زمینوں کے چلتے رہتے ہیں. تو والد صاحب وہ بھی ساتھ ساتھ مکتے رہتے تھے تو ہم دیکھتے تھے. پھر والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی، یعنی ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی 60 سال کی عمر میں. 60 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو وہ ظاہری بات ہے ہم نے گھر آنا تھا. پینشن ان کی ہوئی کوئی تھوڑی سی، اس دور میں 125 روپے تنخواہ تھی، کوئی 25 کے 30 50 پینشن ہوئی. تو وہ پھر ہم نے بہرحال زندگی کی دوڑ تو چلنی تھی اور اس کو چلانا بھی تھا. تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے انہوں نے پھر آ کے ایک وہاں اسکول ہے گاؤں کا، وہ اب بھی ہے، اس میں مجھے پہلی کہ دوسری جماعت میں مجھے داخل کروایا. تو میں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. تو والد صاحب نے کہا کہ ہم کیوں نہ کچھ کام بھی کریں چھوٹا چھوٹا ساتھ، کیونکہ پینشن جو ہے اس میں گزر نہیں ہوگی. تو والد صاحب نے شروع کر دیا کریانے کی دکان. کریانے کا سامان منگوا لیا، کچھ پیسے خرچ کیے اور گاؤں میں ہی کریانے کی شاپ کھول لی. اللہ کا کرم تھا، وہ چلنا شروع ہو گئی. مگر ایک چیز تھی جو میں بیان کروں گا کہ اپنے سودا نہیں لیتے تھے، غیر آ کے سودا لے جاتے تھے. تو یہ سٹوری بڑی دلچسپ ہے اگر آپ توجہ سے میری ہر قسط کو سنیں گے تو بہرحال وہ چلتا گیا سلسلہ. تو میں محنت کرتا گیا، میں بھی پڑھتا گیا. تو والد صاحب پھر ایک دن ان کے یعنی دانتوں کو وہ بیماری کہتے ہیں ماس خورا، یعنی جس سے دانتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس دور میں اتنا علاج نہیں تھا. پھر ہم گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے چیک کرایا شہر سے. تو اس نے ریکویسٹ کی، اس نے جو دی ایڈوائز، اس نے کہا کہ دانتوں کو نکلوا دیں. پھر جو ہے وہ ابو جان نے ایک ایک کر کے دانت نکلوا دیے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں دانت جو ہے نئے لگوا لیں گے. پھر وہ گھریلو حالات کی وجہ سے انہوں نے دانت نہ لگوائے، کیونکہ میری ایک سسٹر اس دور میں PTC کر رہی تھی لاہور میں. تو لاہور میں چونیا کے قریب، تو ہم اس کا خرچہ دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. وہ ہاسٹل میں رہتی تھی تو اس وجہ سے ہمیں پرابلم تھی. تو پھر والد صاحب نے یہ کیا کہ ہم نے گھر میں والدہ نے 1-2 گائیں بھی رکھ لیں، یعنی دودھ دیتی تھی، دودھ گھر کا ہو جاتا تھا، گھی ہو جاتا تھا. مگر یہ ایک بات میں بتاتا رہا ہوں کہ اس دور میں برکت بہت تھی. کبھی ہم نے موٹا گوشت نہیں کھایا تھا، دیسی مرغی کھاتے تھے. چھوٹا گوشت والد صاحب لاتے تھے، خواہ ہفتے میں 1 دفعہ لائیں، خواہ مہینے میں 1 دفعہ آئے یا مہینے میں 2 دفعہ آئے. تو بڑے اچھے دن تھے. بے شک تنگی تھی، بجلی نہیں تھی ہمارے گاؤں. تو ہم پڑھتے تھے، والد صاحب پڑھنے پہ توجہ دیتے تھے. پھر وہ بیمار ہوئے تو ہم انہیں لاہور بھی لائے، یہاں پر بھی ٹریٹمنٹ دی تو ٹھیک ہو گئے. مگر وہ پھر جانے کے چکر میں گاؤں چلے گئے. تو پھر ان کی طبیعت وہاں جا کر زیادہ خراب ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے دکان بند کر دو، پھر اس کو آن کر لینا، تو اس کے بعد اس کو چلانا شروع کر دینا. تو میں نے وہ دکان کو، میرے ایک ماموں تھے ساتھ، انہوں نے بند کروائی. ماموں ہم ویسے کہتے تھے، اصل میں ان کا رشتہ ہم سے پھوپھا کا تھا، کیونکہ میری پھوپھی ان کے گھر میں تھی. تو یعنی وہ پھوپھا، تو ویسے ہم انہیں ماموں کہتے تھے. تو بہرحال انہوں نے بند کروائی. تو اسی رات کو تقریباً ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی. تو صبح کے ٹائم
انہوں نے باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. کلمہ پڑھنا انہوں نے شروع کیا تو تقریباً دن کے کوئی 9 بجے کے قریب میری بڑی بہن کو بلایا تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا میرے پاس بیٹھو. تو والدہ کدھر ہے آپ کی؟ تو وہ کہنے لگی امی اکیلی ہے تو وہ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کے پاس ابا جی آ گئی ہوں. تو وہ کہنے لگے کیوں آپ کی ماں اکیلی کیوں ہے؟ اس کے 4 آپ بیٹے ہیں، 2 ہم تھے بھائی اور 2 بیٹیاں تھیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی شادیاں ہو چکی تھی. 2 ہم جو تھے یہ کنوارے تھے. تو بہرحال وہ سلسلہ چلا کچھ یوں کہ اس دن وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن بن کے گزرا، کیونکہ کوئی 10 بجے کے قریب والد صاحب اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے اور ہمیں دنیا کے رحم و کرم پہ اکیلے چھوڑ گئے. تو اس کے بعد جو میری لائف میں تکلیفیں آئیں، جس طرح میں سروائیو کیا، وہ ایک داستان ہے جو میں آپ کو قسط وائز سناتا رہوں گا. تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو یہیں تک. دوسری قسط کے لیے میں کل نئی ویڈیو دوں گا. امید ہے کہ آپ یہ قسط وار میں دیا کروں گا. اس پہ لکھا ہوگا میری زندگی کی پہلی قسط، پھر دوسری، پھر تیسری. ہاں بیچ میں کوئی اور ویڈیو آ گئی تو اس میں قسط کا نام نہیں لکھا ہوگا، وہ سمپل ویڈیو ہوگی جو ویسے میں دوں گا. مگر یہ میری لائف کی ہے، یہ میں قسط وار آپ کو ہر روز میں آپ کو یعنی کوشش کروں گا کہ دیتا رہوں گا. اب ان کی وفات کے بعد میرے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا، وہ میں آپ کو اپنی اگلی قسط میں بتاؤں گا. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو کسی امتحان میں نہ ڈالے، اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کی لمبی عمر ہو. تھینک یو.